بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم۔ اللہ جل جلالہ وَأَمَّنَ وَالُهُ وَآزَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا موضوع ہے زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دست بدستہ دعا ہے، رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ہمیں حضور علیہ السلام کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ ایمان کی روشنی سے مالا مال ہو گئے، صحابہ کرام جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے کوئی الفاظ نکل گئے، اسی طرح رب تعالی وہ احکامات جاری فرما دیتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی زبان مقدسہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں بھی ارشاد فرما دیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا محبوب ایسی شانوں والا ہے کہ جو ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں بولتا، بلکہ ہر لفظ جو اپنی زبان اطہر سے نکالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے
کہ صحابہ کرام نے کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر اعتبار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سمجھا اور یہ پختہ عقیدہ بنا لیا کہ رب تعالی اسی زبان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ایک صاحبزادے ابھی دودھ پینے کی عمر تھی کہ وہ وفات پا گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ عرضی پیش کرنے لگی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، عرضی پیش کرنے لگی، یا رسول اللہ، ابھی تو اس میرے بیٹے نے دودھ والی عمر بھی مکمل نہیں پائی اور یہ پہلے ہی وفات پا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میری زوجہ، مجھے پتا ہے کہ تو اس کی والدہ ہے، لیکن میں تجھے خبر دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرا بیٹا اس وقت جنت میں جو دائیاں ہیں، اللہ نے جو تیرے بیٹے کے لیے دائی کا انتظام کیا ہے، اس وقت تیرا بیٹا جنت میں دودھ پی رہا ہے۔ اب ام المؤمنین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے یقین ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی آگے سے ارشاد فرمایا، اے میری زوجہ، اگر تو چاہتی ہے تو میں تجھے تیرے بیٹے کے دودھ پینے کی جو آواز ہے وہ آواز سنوا دیتا ہوں کہ اس وقت تیرا بیٹا جنت میں جو رب نے انتظام فرمایا ہے دائی کا، اس دائی سے دودھ پی رہا ہے۔ ام المؤمنین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں آپ کی زبان پر بالکل یقین رکھتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں تصدیق بھی کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ جیسا فرما، آپ کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکلے ہیں یا رسول اللہ، مجھے یقین ہے رب تعالیٰ نے ویسا ہی معاملہ فرما دیا ہے، رب نے ویسا ہی معاملہ ارشاد فرما دیا ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر ایک کا یہی عقیدہ تھا کہ آقا، ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر، ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر۔ حضرت عدی بن حاتم راوی ہیں حدیث مبارکہ کے، صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر خدمت تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آ کر اپنی تنگ دستی کا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بڑا تنگ دست ہوں، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے۔ فرماتے ہیں، میں ابھی وہیں پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور بندہ آیا، اس نے آ کر یہ شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ جو راستہ ہے ہیرا سے لے کر یا رسول اللہ یہاں تک کا راستہ، اس راستے میں بڑے زیادہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں میں فساد پھیلاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عدی بن حاتم، میں تجھے 3 غیب کی خبریں عطا فرماتا ہوں۔ 3 غیب کی خبریں۔ پہلی خبر کیا ہے کہ ابھی تو حالات یہ ہیں کہ راستہ بڑا کٹھن ہے، راستے میں چور ڈاکو لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں، لیکن اے عدی بن حاتم، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تو ضرور دیکھے گا کہ ایک دور وادی سے، ہیرا وادی سے اکیلی عورت مکے میں آئے گی اور آ کر یہاں پر عمرہ یا حج کرے گی، طواف کعبہ کرے گی، طواف کعبہ کرنے کے بعد اکیلی واپس چلی جائے گی، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ خدا کے خوف کے علاوہ کسی کا اسے خوف نہیں ہوگا۔ یعنی یہ راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، چور مال چوری کر رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک خبر۔ دوسری خبر، حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوسری خبر عطا فرمائی کہ اے عدی بن حاتم، اگر رب تجھے لمبی زندگی عطا فرمائے تو اس وقت جو سپر پاور ہے کسرا، وہ تیری زندگی میں فتح ہو جائے گا۔ اے عدی بن حاتم، تو ضرور دیکھے گا کہ اس کا جتنا مال و دولت ہے وہ سارے کا سارا مدینے میں آ جائے گا، مسلمانوں کے پاس آ جائے گا۔ تیسری خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اتنے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اتنے زیادہ مالدار ہو جائیں گے کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں صدقات، سونا وغیرہ لے کر صدقے کے لیے نکلیں گے، لیکن کوئی بھی لینے والا نظر نہیں آئے گا۔ لینے والے جس کو بھی جا کر کہیں گے کہ یار یہ صدقہ قبول کر لے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے سے جو پہلے لینے والے ہوتے تھے وہ لینے سے انکار کر دیں گے، آگے سے کہہ دیں گے کہ اب ہم بھی غنی ہیں لہٰذا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے۔ یہ 3 خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ارشاد فرمائی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر رب تعالیٰ نے لمبی فرمائی، مجھے لمبی زندگی عطا فرمائی، اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ اکیلی عورت وہ دور دراز کے علاقے سے چلی، مکے تک آئی، آ کر اس نے طواف کیا، طواف کر کے پھر واپس چلی گئی، اور اس اکیلی عورت کو سوائے رب کے خوف کے اور کوئی خوف نہیں تھا۔ راستے کے جتنی بھی رکاوٹیں تھیں، ڈاکو تھے، چور تھے، فساد برپا کرنے والے تھے، وہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو چکے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث مبارکہ کی سچائی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ گویا کہ صحابہ کرام ان کا ایمان تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ویسے ہی معاملات ہونے والے ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر، ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر پر بالکل اعتبار کرنے والے ہیں۔ جیسا آپ نے ارشاد فرما دیا ویسا ہی معاملہ ہو گیا۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ کسرا کو تو جب فتح کیا گیا تو اس جہاد میں تو میں خود بھی شریک تھا، وہاں سے پھر بڑے زیورات، وہاں کے خزانے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ فرمایا 2 نشانیاں میری اپنی زندگی میں جو غیب کی خبریں عطا فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری زندگی میں وہ دونوں کی دونوں پوری ہو گئیں۔ تیسری خبر آپ نے ارشاد فرمائی تھی
کہ لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے، اتنے مالدار ہو جائیں کہ کوئی غریب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ لوگ صدقہ لے کر، اپنے مال کا صدقہ لے کر باہر نکلیں گے کہ میں کسی کو صدقہ پیش کروں، لیکن ڈھونڈنے سے بھی کوئی غریب نہیں ملے گا، صدقہ لینے والا نہیں ملے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ دور تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور، کہ جس دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بالکل تھوڑا عرصہ حکومت قائم کی، لیکن اس تھوڑے عرصے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں کو ایسے مالدار بنا دیا، آپ نے ایسے حکومت کی کہ ہر بندہ مالدار بن گیا۔ اس وقت یہ دور تھا کہ لوگ اپنا مال، صدقے کا مال لے کر باہر لوگوں کے پاس جا رہے تھے کہ میں کسی کو صدقہ پیش کروں، لیکن کوئی لینے والا نہیں مل رہا تھا۔ گویا کہ صحابہ کرام، ان کا عقیدہ اتنا پختہ تھا، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ، آپ کی پاک زبان کے بارے میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر، ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر پر بالکل اعتبار کرتے ہیں۔ آگے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرابی صحابی، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جب ایک دفعہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، تیری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جس وقت کسریٰ کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ اے سراقہ، تیری اس وقت کیا شان ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر وصال با کمال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت بھی مکمل ہو گیا۔ آگے دور خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسریٰ فتح ہوا، وہاں کے بادشاہ کے کنگن اور بقیہ سارا مال غنیمت، جتنے خزانے وہاں سے ملے تھے، وہ سارے کے سارے خزانے صحابہ کرام نے وہاں سے لیے، لا کر یہاں پر مسجد نبوی شریف کے صحن میں ڈھیر لگا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوئی تھی کہ سراقہ، اس وقت تیری کیا شان ہوگی کہ جس وقت کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ حالانکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے سونا جائز نہیں ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے۔ چاندی مرد کے لیے، وہ بھی معقول حد والی، وہ جائز ہے، لیکن سونا مرد کے لیے بالاتفاق حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ارشاد فرمایا، اے سراقہ، تجھے پھر بھی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت پر مکمل اختیار رکھتے ہیں، جس کو چاہیں جیسی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرما دیں، رب تعالیٰ ویسے ہی معاملات فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو نکل گیا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی پورا فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سراقہ، تیرے لیے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے کسریٰ کے بادشاہ کے۔ تو وہ کنگن اسی مال غنیمت میں تھے۔ اب وہ مال غنیمت سارے کا سارا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، دور خلافت میں، مسجد نبوی شریف کے صحن میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں کہ یہ کسریٰ سے سارا بیت المال آیا ہے، بیت المال کے لیے سارے خزانے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور بغور دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے وہ کنگن ڈھونڈ رہے تھے، اور جب حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت تھا اس وقت حضرت سراقہ بن مالک بستر علالت پر تھے، یعنی انتہائی بیمار، اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر کوئی پتہ لینے کے لیے آتا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی جا کر عیادت کر کے آؤں، اگر سراقہ بن مالک کی آ کر کوئی عیادت کرتا اور سراقہ بن مالک سے کہتا کہ سراقہ تمہارا آخری وقت ہے، اب تم عنقریب فوت ہونے والے ہو، تو سراقہ بن مالک اسی وقت آگے سے یہ ارشاد فرماتے کہ میں اس وقت تک نہیں فوت ہو سکتا جس وقت تک میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پوری نہیں ہوگی، میں اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ گویا کہ سراقہ بن مالک کا بھی ایمان یہی تھا کہ ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر، یا رسول اللہ ہمیں آپ کی زبان پر اعتبار ہے، آپ نے جیسا ارشاد فرما دیا ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ حضرت سراقہ بن مالک بستر علالت پر ہیں، اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ ادھر پتا چلا کہ کسریٰ کے وہ سارے خزانے آ چکے ہیں، مسجد نبوی شریف میں ڈیڑھ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ خزانے ان کو ٹٹولا، جب ان کو ٹٹولا گیا، ان کی تلاشی لی گئی تو پھر وہ کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن بھی مل گئے۔ جب بادشاہ کے کنگن مل گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتا تھا میرے محبوب علیہ السلام نے چاہ فرمایا ہے کہ سراقہ کے لیے کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے اور سراقہ کو پہنائے جائیں گے۔ آپ نے اسی وقت ارشاد فرمایا آئینہ سراقہ، سراقہ کو بلا کر لاؤ، سراقہ کہاں ہیں؟ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا گیا۔ جب آپ کو جا کر پیغام پہنچا کہ اے سراقہ اب تیرے محبوب علیہ السلام کی وہ جو حدیث مبارکہ انہوں نے تمہیں ارشاد فرمائی تھی، اے سراقہ وہ حدیث مکمل ہونے کا وقت آ گیا، لہٰذا آؤ آ کر مسجد نبوی شریف میں وہ سونے کے کنگن اپنے بازوؤں میں پہن لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مکمل ہونے کا وقت آ گیا۔ حضرت سراقہ بن مالک حالت یہ ہے کہ اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے، لیکن جس وقت یہ سنا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مکمل ہونے کا وقت آ گیا تو حضرت سراقہ بن مالک اچانک سے اٹھے اور چاہے جیسے بھی مسجد نبوی شریف میں پہنچے وہاں پر پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سونے کے کنگن سراقہ بن مالک کو عطا فرما دیے۔ اب اس وقت بہت سارے تابعی بھی موجود تھے، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ تو ایک تابعی بندہ وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا اے امیر المؤمنین آپ کو پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں مرد کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے، اور آپ سراقہ بن مالک کو، وہ بھی صحابی رسول، آپ بھی صحابی رسول، آپ بھی شریعت کے جانشین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، لہٰذا آپ کیسے ایک مرد کو سونے کے کنگن پہنا سکتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے جواب ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اعتراض کرنے والے، جس آقا نے تمام مردوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جس آقا نے سونا حرام قرار دیا ہے، اسی آقا نے سراقہ بن مالک کے لیے یہ کنگن حلال قرار دیے ہیں، کیونکہ آپ صاحب اختیار ہیں، آپ اپنی امت کے اور اس شریعت کے آپ مختار نبی ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس عمل پر، اس حکم پر کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بقیہ سارے صحابہ کرام جن کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا، وہ سارے صحابہ کرام گویا کہ ان کا ایمان یہی تھا کہ ہم زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر بالکل اعتبار کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ گویا کہ وہ کہہ رہے تھے ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر، یا رسول اللہ ہمیں آپ کی زبان پر اعتبار ہے، ہمیں جیسا آپ نے ارشاد فرما دیا
ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حدیث مبارکہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام جس وقت آپ مدینے سے نکلے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے، آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا کہ اے میرے محبوب، فلاں جگہ پر ایک عورت ہے، اس عورت کے پاس ایک خط ہے کہ جس خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پورا لشکر لے کر اہل مکہ کی طرف روانہ ہیں۔ اے محبوب، وہ خط آپ اس کو منگوا لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اور ساتھ کچھ اور دوستوں کو، دوسرے کچھ صحابہ کرام کو حکم شاہ فرمایا، اے علی جاؤ، وہ فلاں جگہ ہے، اس جگہ پر جاؤ، جا کر دیکھو ایک عورت ہوگی، اس کے پاس یہ نشانیاں ہیں، اس کے پاس ایسی سواری ہے، لہٰذا تم جاؤ اور جا کر جب تم عورت کو وہاں پر پالو تو اس سے ایک خط برآمد کر کے وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوسرے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، وہاں پر جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ وہاں پر عورت ملے گی، جب وہاں پر پہنچے تو واقعی سامنے عورت موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی دلیلیں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں دلائل ایسے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب بھی موجود تھا۔ آپ مالک و مختار بھی ہیں، شریعت کے آپ سب سے بڑے مختار بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ارشاد فرمایا تھا، زبان اطہر سے جیسے الفاظ نکالے تھے، جو جگہ بتائی تھی اسی جگہ پر حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم نے جا کر دیکھا کہ وہاں پر عورت موجود تھی۔ اب ہم نے عورت کو پکڑ لیا، اس عورت کو جب پکڑا تو پھر ہم نے اس عورت سے کہا کہ اے عورت، تیرے پاس ایک خط موجود ہے، تیرے پاس خط موجود ہے، وہ خط ہمیں دے دو۔ اس عورت نے آگے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جاسوس بن کر جا رہی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا تیرے پاس خط ہے، لہٰذا وہ خط ہمیں دے دے۔ اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی لگی ہے، تم چاہے میرا سامان وہ سارا تلاشی لے لو۔ سامان کی تلاشی لی گئی، کوئی چیز نہ ملی، خط نہ ملا۔ اب دوسرے جو ساتھ والے صحابہ کرام تھے ان کے ذہن میں بھی خیال آیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ارشاد فرمانے لگے، اے علی، اس سے خط تو ملا نہیں، خط تو اس کے پاس موجود نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا کریم علیہ السلام کی زبان اطہر پر یقین ہے، جیسا میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے، اگر آدھا معاملہ سچا ہے کہ عورت ہمیں مل گئی ہے، اسی جگہ پر ملی ہے، تو پھر خط بھی اسی عورت کے پاس موجود ہے، لہٰذا ہم خط لے کر ہی واپس جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس عورت کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا اے عورت، اگر تو خط نہ دے گی تو تیرے کپڑے اتار کر ہم تیری تلاشی لیں گے، لہٰذا تو خط ہمیں دے دے۔ عورت ڈر گئی، ڈر کر اس نے اپنے بالوں کی وہ جو چنڈیاں ہوتی ہیں اس میں سے خط نکالا، نکال کر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کر دیا، آپ کو خط دے دیا۔ جب خط دے دیا تو وہاں سے پھر حضرت علی المرتضیٰ واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور یہ عمل پیش کر کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گویا کہ اعلان کیا کہ لوگوں سنو، قیامت تک کے لیے یہ پیغام پہنچانا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے ایک ایک لفظ جو نکلنے والا ہے اس پر اعتبار کرنے والے ہیں۔ گویا کہ وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر، یا رسول اللہ جیسے آپ نے ارشاد فرما دیا ویسے ہی ہوگا، اور معاملہ بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ نے بھی ارشاد فرما دیا
رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ میرا محبوب اتنی شانوں والا ہے، اتنی شانوں والا محبوب ہے کہ اپنی زبان سے کوئی بھی الفاظ نکالتا ہے اپنی مرضی سے نہیں نکالتا، بلکہ میں رب کی مرضی سے نکالتا ہے۔ رب کی مرضی سے جو کچھ بھی بولنا ہوتا ہے، چاہے قرآن کریم کی آیات مقدسہ ہوں، چاہے حدیث مبارکہ ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی جو بھی کلام کیا وہ اپنے رب کی مرضی سے کلام کیا، جیسا رب نے چاہا ویسا ہی کلام کر دیا۔ اور قرآن کریم جو ہے یہ ہے در حقیقت اللہ کا کلام، در حقیقت اللہ کا کلام ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکل کر ہم تک پہنچا۔ اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے دو سلسلے ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو قرآن کریم ہے اور دوسرا وہ ہے جو احادیث مبارکہ ہے۔ یہ بھی اللہ کی وحیاں ہیں، جتنی بھی حدیث مبارکہ ہیں ساری کی ساری حدیث مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں غیر مطلوب۔ ایک وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، لیکن ایک وہ وحی ہوتی ہے کہ جس کو غیر مطلوب کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت اس طریقے سے نہیں کی جاتی جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن ہیں وہ بھی وہی دونوں الفاظ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے۔ اور رب تعالیٰ جس طرح اپنے محبوب کو جیسے بھی ارشاد فرماتا ہے ویسے ہی رب تعالیٰ معاملہ بھی فرما دیتا ہے۔ جیسے زبان اطہر سے الفاظ نکل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں جو خبر عطا فرمائی کہ کل کو تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو وہ بندہ بعد میں خود تصدیق کرتا تھا کہ جو وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس فلاں منافق کی فلاں وقت میں موت آ جائے گی، فلاں وقت میں موت آ جائے گی، خبر دے دی، زبان اطہر سے الفاظ نکل گئے۔ اب صحابہ کرام نے بعد میں تصدیق کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا ارشاد فرمایا تھا ویسا ہی اسی وقت میں اس منافق کی موت بھی واقع ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی زبان اطہر سے الفاذ نکال دیتے ہیں، رب تعالیٰ معاملہ بھی ویسے ہی فرما دیتا ہے، رب معاملہ بھی ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضرت ابو ذر غفاری کا تھوڑا سا اگر دیکھا جائے کہ ان کا قبیلہ کیسا تھا تو ان کے قبیلے کی شان بہت زیادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قبیلہ ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن اس قبیلے کے سارے بندے جنتی ہوں گے، سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے اور سارے کے سارے جنتی بھی ہوں گے۔ ایسا عظیم الشان قبیلہ جس قبیلے میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آخری عمر میں اپنی بیوی کو ساتھ لیا، جنگلات میں چلے گئے، وہاں پر دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، دن رات بس عبادت میں مشغول رہتے۔ جب بالکل آخری وقت آ گیا، بیمار ہو گئے، بالکل آخری وقت آ گیا، تو آپ کی زوجہ محترمہ، وہ بھی صحابیہ تھی، آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے قریب بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، تو رو کیوں رہی ہے، پریشان کیوں ہے، رو کیوں رہی ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، آج مجھے موت آئے گی، کل کو تمہیں بھی آئے گی، ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا اسے موت ضرور آئے گی، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لہٰذا تو کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ زوجہ آگے سے کہنے لگی، حضور میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ آپ کی موت واقع ہونے والی ہے،
مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہم ہیں جنگلوں کے درمیان، جنگلات میں ہیں ہم، اور آپ اگر آج آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو پھر نہ تو آپ کو کوئی کندھا دینے والا، نہ غسل دینے والا، نہ جنازہ پڑھنے والا۔ میں تو پریشان اس وجہ سے ہوں کہ میں اکیلی ہوں یہاں پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو پریشان نہ ہو، بلکہ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہم چند صحابہ ہوتے ہیں جن کو انگلیوں میں گنا جا سکے۔ فرماتے ہیں ہم کچھ صحابہ جن میں میں بھی شامل تھا، ہم وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے غلاموں، یہ جتنے تم حاضر ہو، تم میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کو موت آئے گی، جنگلوں میں موت آئے گی، جنگلوں میں اس کا وصال ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہوگا وہ وہاں پر اکیلا، لیکن رب تعالیٰ اس کے جنازے کا بھی اہتمام فرمائے گا، اس کے غسل کا بھی اہتمام فرمائے گا، اس کی قبر کا بھی اہتمام فرما دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہاں پر پڑے ہوئے ہیں؟ بالکل جنگلات کے درمیان خیمہ لگا ہوا ہے، اپنے خیمے میں تشریف فرما ہیں، آخری وقت ہے، اور اپنی زوجہ کو یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں کہ اے میری زوجہ تو پریشان نہ ہو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا تھا کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کی موت واقع ہوگی جنگلات میں، آس پاس کوئی وادی بھی نہیں ہوگی، کوئی بندہ بشر نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ اس بندے کے کفن کا بھی انتظام کرے گا، غسل کا بھی انتظام کرے گا، اس کے جنازے کا بھی اہتمام فرمائے گا۔ اب میرے جتنے باقی ساتھی تھے، جتنے ہم وہاں پر حاضر خدمت تھے، وہ سارے کے سارے فوت ہو چکے ہیں، میں ان میں آخری بچہ ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں میں ان میں آخری بچہ ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ بالکل پورے ہوں گے۔ کیوں کہ مجھے اپنے آقا کی زبان اطہر پر مکمل اعتبار ہے، مجھے یقین ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال باکمال ہو گیا، اور وصال سے پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو خیمے سے باہر میرا جسم رکھ دینا، خیمے سے باہر۔ آپ کی زوجہ نے ویسا ہی کیا، خیمے سے باہر آپ کا جسم اطہر وہاں پر رکھا۔ جنگلات ہیں، ادھر سے ایک قافلہ آیا، اس قافلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کی قیادت میں کچھ اور بھی رفقا تھے، وہ قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا خیمہ ہے، خیمے کے باہر ایک بندہ پڑا ہوا ہے، دور سے دیکھا، جب قریب گئے تو جا کر دیکھا یہ کوئی اور نہیں ہے، تو ابو ذر غفاری ہے، یہ میرا یار ہے، یہ بھی صحابی رسول اور میں بھی صحابی رسول، اور یہ فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کفن کا بھی اہتمام کیا، غسل کا بھی اہتمام کیا، جنازہ بھی پڑھا، اور ساتھ ساتھ وہاں پر مزار بھی بنایا، ان کی قبر بھی بنائی، قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ یہ وہ حدیث مبارکہ کہ جس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کا زبان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو معیار تھا، جو یقین تھا، وہ یہی گویا کہ ارشاد فرماتے تھے ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر، یا رسول اللہ جیسے آپ ارشاد فرما دیتے ہیں ہم ویسا ہی یقین بنا لیتے ہیں، ہم ویسا ہی اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں آپ کی زبان اطہر پر بالکل یقین ہے۔ آخری حدیث مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جن کی شان یہ ہے کہ اپنی زبان اطہر سے جو کلمات نکال دیں ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے ایک گھوڑا خریدا، ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، اب وہ یہودی کو جو قیمت جتنی بھی طے ہوئی تھی وہ قیمت دے دی گئی، یہودی چلا گیا،
مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے یہودی بھی رہتے تھے. یہودی واپس چلا گیا. یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اس یہودی نے جا کر اپنے دوسرے یہودیوں کو بتایا کہ آج مسلمانوں کے نبی کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوا, میں نے انہیں گھوڑا بیچا ہے, اتنی قیمت میں لے کر آ گیا ہوں. یہودیوں کے ذہن میں اب ایک انہوں نے سازش بنائی کہ ہم موقع چاہتے ہیں. کیا موقع چاہتے ہیں؟ کہ ہم مسلمانوں کے نبی کو جھوٹا قرار دیں, لہٰذا ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں. قیمت تو نے لے لی, لیکن تو پھر بھی واپس جا کر مسلمانوں کے نبی سے کہہ کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا تو لے لیا لیکن مجھے قیمت نہیں ادا کی, مجھے قیمت نہیں دی, لہٰذا یا مجھے قیمت دیں یا آپ گواہ پیش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ یہودی جس نے قیمت بھی لے لی تھی, یہودی دوبارہ آیا, آ کر کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے نبی, آپ مجھ سے گھوڑا تو لے چکے لیکن آپ نے مجھے قیمت نہیں ادا کی, لہٰذا آپ مجھے قیمت ادا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے قیمت ادا کر دی ہے, میں نے تو قیمت دے کر تجھ سے گھوڑا خریدا ہے. لیکن وہ آگے سے انکار کر بیٹھا, وہ آگے سے کہنے لگا نہیں آپ نے مجھے قیمت نہیں دی, لہٰذا یا آپ مجھے قیمت دیں یا گواہ پیش کریں کہ آپ نے مجھے قیمت دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے تھے, اور کیونکہ یہودیوں کی سازش تھی کہ ہم آج مسلمانوں کے نبی کو جھوٹا قرار دیں گے, ہر ایک کو بتائیں گے کہ دیکھیں انہوں نے گھوڑا بھی خرید لیا اور قیمت بھی ادا نہیں کی, اور اوپر سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں کہ ہم نے قیمت ادا کر دی, لہٰذا آج موقع ہے کہ ہم مسلمانوں کے نبی کو جھوٹا قرار دیں. یہودی کافی سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ گئے, جھگڑا کرنے لگے کہ نہیں آپ یا قیمت دیں یا آپ کوئی گواہ پیش کریں, گواہ پیش کرنے کہ آپ نے قیمت دے دی. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں قیمت ادا کر دی ہے, میں نے قیمت ادا کر دی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ ارشاد فرما رہے تھے, دور سے حضرت حذیفہ آپ کا گزر ہو رہا تھا, وہاں سے دور سے آپ نے یہ آواز سن لی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے قیمت دے کر گھوڑا خریدا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے قیمت ادا نہیں کی, یا قیمت ادا کریں یا گواہ پیش کریں. حضرت حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے, حاضر ہو کر یہودیوں کو جواب دینے لگے, اے یہودیوں تم میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو قیمت کا, آؤ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑا بھی خریدا ہے اور قیمت بھی ادا کر دی ہے. جب قیمت ادا کر دی اب تمہارا جھگڑا نہیں بنتا, میں گواہ بن کر آیا ہوں. وہ یہودی وہاں سے واپس چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ آپ کو بلایا, عرض کی حضور لبیک, ارشاد فرمائیے کیا حکم ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ جس وقت میرا اور اس یہودی کا آپس میں تجارت والا معاملہ ہو رہا تھا, ہم خرید و فروخت کر رہے تھے, اے حذیفہ اس وقت تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا, تو کیسے گواہ بن سکتا ہے؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس جگہ پر موجود ہو, گواہی تو تبھی دی جا سکتی ہے. اے حذیفہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا, تو نے گواہی کس بہاپ پہ دے دی؟ حضرت حذیفہ کا ایمان دیکھیے, آپ کا یقین دیکھیے, آپ کا عقیدہ دیکھیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے سے عرضی پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جیسا ارشاد فرما دیا ہم نے ویسا اعتبار کر لیا. یا رسول اللہ ایک وقت تھا کہ ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا ایک ہے, ہم نے خدا کو دیکھا نہیں, آپ کی زبان اطہر سے الفاظ نکلے ہم ایمان لے آئے. یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت بھی ہے, یا رسول اللہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلے ہم نے ایمان لے آئے. یا رسول اللہ آپ نے
نے شاہ فرمایا تھا کہ رب تعالیٰ نے دوزخ بھی بنائی ہے، یا رسول اللہ ہم نے نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھی، یا رسول اللہ صرف آپ کی زبان پر اعتبار کر بیٹھے، جیسا آپ نے شاہ فرما دیا یا رسول اللہ ویسا ہی ہمارا عقیدہ بن گیا۔ یا رسول اللہ آپ کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لہٰذا یا رسول اللہ آپ یہ کیا ارشاد فرمائیں کہ میں صرف ایک بار کی گواہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے جتنے آپ سارے معاملات امت کے سامنے رکھیں گے یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یا رسول اللہ میں تیار ہوں، کیوں کہ میں آپ کی زبان اطہر پر ایمان لانے والا ہوں، اعتبار کرنے والا ہوں۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ، گویا کہ صحابہ کرام آگے سے یہی ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر۔ حضرت حذیفہ عرضی پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا تھا، ہم نے تو کسی معاملے کو دیکھا ہی نہیں، آپ نے جیسا ارشاد فرما دیا یا رسول اللہ ہم نے ویسا ہی ایمان بنا لیا، ویسا ہی عقیدہ بنا لیا، لہٰذا یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے جیسے ہی آپ کی زبان اطہر سے الفاظ نکل گئے گویا کہ اگر پہلے معاملہ الٹ تھا رب تعالیٰ نے ویسے ہی معاملہ بھی فرما دیا۔ رب تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا محبوب بڑی شانوں والا ہے، یہ محبوب ایسا ہے کہ جو اپنی زبان اطہر سے نکال دیتا ہے رب معاملہ بھی ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ عقیدہ پوری امت تک پھیلا دیا، ہر ایک کو یہ حدیث مبارکہ آگے بھی بتائی، اور وہ 14 صدیاں گزر گئیں، اس وقت سے لے کر آج تک یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت میں پایا جاتا ہے، چاہے کوئی اور مانے یا نہ مانے، لیکن الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کا آج بھی اعتبار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ارشاد فرما دیا ویسا ہی ہمارا بھی ایمان ہے اور ہمارا بھی ویسا ہی عقیدہ ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا وطیرہ ہے کہ جو شانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، بلکہ ہمارے تو اسلام نے یہاں تک فتویٰ دے دیا، ہمارے اسلام میں سے ایک کا فتویٰ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں تو اگر رب کو مانتا ہوں تو وہ بھی زبان مصطفیٰ پر اعتبار کر کے مانتا ہوں۔ ہم نے رب کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی رب کو مان رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ میرے دین کی تبلیغ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت کو بتایا لوگو ایک رب کے ماننے والے بن جاؤ، ایک خدا کو مانو۔ آگے سے لوگوں نے یہ اعتراض کیا اے موسیٰ جس رب کی آپ بات کر رہے ہیں جب تک اس رب کو ہم دیکھیں گے نہیں اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، یہ ان کا معاملہ۔ لیکن اس امت کی شان یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کا مقام یہ ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے زبان اطہر سے الفاظ نکال دیے امت نے آگے سے سر خم تسلیم کر لیا اور یہ عقیدہ بنا لیا یا رسول اللہ ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو تمام زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔